دوستو، یوکرائن مشرقی یورپ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے جو روس، پولینڈ اور بلیک سی کے درمیان میں واقع ہے۔ یوکرائن کا رقبہ 6 لاکھ مربع کلومیٹر سے زائد ہے اور اس کی آبادی 42 ملین ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یوکرائن یورپ کا 8واں بڑا ملک ہے۔ یوکرائن میں انسان نما مخلوق نیڈرتھل آخری بار 1000 سال پہلے دیکھی گئی تھی۔ یوکرائن کی سیاسی تاریخ کیا ہے؟ وہاں کون سی قوم آباد ہے؟ کرائمیا کا مسئلہ روس اور یوکرائن کے درمیان کتنا سنجیدہ ہے؟ یہ سب کچھ اور یوکرائن کی مکمل تاریخ دیکھنے کے لیے آج کی اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہمارا چینل ڈاکومنٹری دیکھو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم مزید مزیدار ویڈیوز آپ تک پہنچاتے رہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ اس دنیا میں انسانوں سے بہت پہلے کچھ اور انسان نما مخلوق رہا کرتی تھی۔ انہی میں سے ایک انسان نما مخلوق کا نام نیڈرتھل تھا۔ یہ مخلوق لاکھوں سال تک آباد رہی تھی، مگر 1 لاکھ سال پہلے یہ پر اسرار طریقے سے فنا ہونے لگی تھی۔ تحقیق دانوں کے مطابق اس مخلوق کا آخری ٹھکانہ 45,000 سال پہلے یوکرائن میں ملتا ہے۔ یوکرائن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 20,000 سال پہلے یوکرائن ایک برفانی خطہ تھا، مگر 10,000 سال پہلے یہاں کا سب سے بڑا گلیشیئر پگھلا جو بلیک سی اور دریائے ڈان میں ضم ہوا تھا۔ موجودہ انسانی آبادی کے آثار یوکرائن میں 4500 قبل مسیح پرانے ملتے ہیں۔ یوکرائن میں پہلی سلطنت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ 750 قبل مسیح میں ستھیانز نامی قوم قائم تھی۔ اس کے علاوہ 6 صدی قبل مسیح میں یہاں یونانیوں نے بھی یوکرائن کے کچھ حصوں کو اپنا حصہ بنا دیا تھا۔ پہلی صدی قبل مسیح میں رومن امپائر، جو اس وقت یورپ کی سب سے بڑی امپائر تھی، اس نے یوکرائنی علاقوں پر قبضہ کر کے انہیں رومن صوبہ قرار دیا تھا۔ پہلی صدی عیسوی سے لے کر 5ویں صدی عیسوی تک یورپ کے اندر ہونے والی ہجرتوں کو عظیم ہجرتوں کا دور کہا جاتا ہے۔ آج یورپ میں جتنے بھی ماڈرن اقوام رہتی ہیں، یہ انہی 5 صدیوں میں وہاں آباد ہوئی تھی۔ اسی طرح 13ویں صدی عیسوی میں گوتھم قوم کی 2 شاخوں نے یوکرائن میں ہجرت کر کے چیر نیکو تہذیب اور کیو تہذیب کی بنیاد رکھی تھی۔ 5ویں اور 6 صدی عیسوی میں گوتھوں کو آنٹس نامی قوم نے شکست دے کر یوکرائن پر قبضہ کر لیا تھا۔ آنٹس نامی قوم آج ماڈرن مشرقی یورپ کے کئی اقوام کے آباء و اجداد ہیں، جیسے یوکرینی قوم، وائٹ کروٹس، کروشیا، پولانس یعنی پولینڈ وغیرہ شامل ہیں۔ 7ویں صدی عیسوی میں بلغاریہ نامی سلطنت نے یوکرائن کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا، مگر 8ویں صدی عیسوی میں بلغار قوم کو خزار ریاست نے شکست فاش دے کر یوکرائن کو اپنا باج گزار ملک بنا دیا تھا۔ خزار ریاست نے اسی دور میں موجودہ یوکرائن کا دارالحکومت کیو تعمیر کیا تھا۔ یہاں کی مقامی اقوام تو یوکرائنی تھی، مگر حکمرانی خزار نوابوں کی چلتی تھی۔ 9ویں صدی عیسوی میں کیو رس کے بادشاہ انتہائی طاقتور ہو چکے تھے۔ ان کی حکمرانی نہ صرف یوکرائن پر قائم تھی بلکہ روس اور بلغاریہ کے بھی ایک بڑے حصے تک اقتدار پھیلا ہوا تھا۔ 988 عیسوی میں یوکرائن کے بادشاہ نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ اس کے بعد یہ سارا خطہ مسیحی برادری کا حصہ بن گیا تھا۔ 13ویں صدی میں جب کیورس کی سلطنت ٹوٹی تو مختلف خطے خود مختار ہو گئے۔ یوکرائن میں بھی گلیسیا وولینیا نامی ریاست قائم ہو گئی تھی۔ 13ویں صدی عیسوی میں جب منگولوں نے سینٹرل ایشیا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو ان کے گھوڑوں کا رخ ایسٹ یورپ کی طرف بھی مڑا اور انہوں نے پولینڈ تک حملے کیے۔ سینٹرل ایشیا میں جب منگولوں کی گولڈن ہارڈ سلطنت قائم ہوئی تو یوکرائن کا ایک حصہ اس میں بھی شامل ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ 15ویں صدی عیسوی میں یوکرائن کا باقی حصہ لیتھونیا نامی سلطنت کا حصہ بن گیا تھا۔ 1559 میں پولینڈ نے یوکرائن کو اپنا ملک بنا کر پولش لیتھونیا کا من ویلتھ نامی ملک قائم کیا تھا اور یوکرائن براہ راست پولش بادشاہ کے ماتحت ہوتا تھا۔ یہ دور یوکرائن کے تاریخ دانوں کے مطابق یوکرائن کا نشاط ثانیہ کا دور تھا۔ یہاں ہزاروں نئے دیہات تعمیر ہوئے اور یوکرائن نے خوب ترقی کی۔ سن 1600 میں البتہ کچھ کسانوں نے بغاوت کی اور اپنی الگ ریاست بنانے کا مطالبہ کیا تو پولش حکام نے ان کو ملک بدر کرنے کی کوشش کی تھی
تاہم یہ کسان جو کوسک کہلاتے تھے بہترین جنگجو ثابت ہوئے اور ڈٹ کر پولش اتھارٹی کا مقابلہ کرتے رہے۔ 1654 میں انہوں نے ابھرتے ہوئے روس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور اپنی الگ کوسک ریاست یوکرائن کے اندر ہی قائم کر لی تھی۔ 1667 میں پولش حکام نے کوسک ریاست پر فوجی حملہ کر کے اسے یوکرائن میں ضم کرنا چاہا، لیکن روسی افواج نے پولش فوجوں کو شکست دے کر کوسکون کو اپنی خود مختاری بحال رکھنے میں مدد دی تھی۔ اگرچہ 18ویں صدی عیسوی میں روسیوں نے براہ راست کھٹ پتلی کوسک ریاست کا انتظام خود سنبھال لیا تھا اور 1769 میں آسٹریلیا نے پولینڈ سے یوکرائن کا حصہ لے کر اسے آسٹریلیا ہنگریا امپائر کا حصہ بنا دیا تھا۔ یوں 18ویں صدی میں یوکرائن دو غیر ملکی قوموں کا ایک غلام ملک بن گیا تھا۔ وہ ملک تھے روس اور آسٹریلیا۔ غلامی کا یہ دور یوکرائنی عوام کو زیادہ پسند نہیں آیا۔ عوام میں بار بار علم بغاوت بلند ہوتا، مگر یوکرائنی قوم دونوں غیر ملکی اقوام سے یوکرائن کو آزاد کر کے خود مختار ملک بنانا چاہتے تھے۔ اگرچہ 1793 تک روس نے یوکرائن کے 80% حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ 19ویں صدی میں یہاں نیشنلزم کی تحریک بھی چلی تھی۔ 1917 میں جب بالشوک انقلاب آیا تو یوکرائنی قوم نے 1917 سے 1921 تک خود مختار یوکرینی ریاست بنا لی تھی، مگر 1922 میں سوویت یونین نے ریڈ آرمی کے ذریعے یوکرائن پر دوبارہ قبضہ کر کے اسے سوشلسٹ ریپبلک یوکرائن نامی ملک بنا دیا تھا۔ 1991 میں سوویت یونین کے انہدام کے بعد یوکرائن ایک صدارتی جمہوری ملک بن گیا تھا۔ ویڈیو کے آخر میں ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ یوکرائن اور روس کے درمیان کریمیا کا جزیرہ بہت بڑا تنازع ہے۔ کریمیا جغرافیائی اعتبار سے یوکرائن کا حصہ ہے، مگر 2014 میں روس نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس قبضے سے یوکرائنی عوام سخت مشتعل ہوئی اور یوکرائن کے اندر انقلاب آیا اور روس کی حمایتی یوکرائنی حکومت کو اقتدار چھوڑنا پڑا تھا۔ موجودہ یوکرائن کیسا دکھتا ہے، اس کے مشہور ٹورزم پوائنٹ کیسے ہیں، یوکرائنی خواتین اتنی دلکش کیوں ہوتی ہیں، یہ سب اور بہت کچھ دیکھنے کے لیے ہمارے دوسرے چینل اردو ٹریول ورلڈ کا وزٹ لازمی کریں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ خواتین و حضرات، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک، کمنٹ اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز میں مت بھولیں۔ اب ہماری ٹیم نے فلپائن کی طرف سفر شروع کر دیا ہے۔ اگلی ویڈیو تک محمد علی اور پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ ملتے ہیں فلپائن کی سرزمین پر۔ اللہ حافظ۔